تو آئیے ایک ایک کر کے ضرورت کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کس نبی نے کون سی دعا مانگی، کن حالات میں مانگی، اور ہمیں اس سے کیا سیکھ ملتی ہے اور ہمیں اس دعا کو کیسے مانگنا۔ انبیاء کی دعائیں اور ان سے مدد۔ وہ انسان جو اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہے یا توبہ کرنا چاہتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کے بعد اللہ سے بہت دعا فرمائی اور بہت معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کا انتہائی لہاجت کے ساتھ سوال کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے اور ان پر اپنا رحم فرمائے۔ اس لیے اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے کچھ خاص کلمات سکھائے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو ان کلمات سے پکارا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس کا پورا ذکر سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 میں ملتا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ سورہ البقرہ سورہ 2 آیت 37۔ تو آئیے وہ دعا دیکھتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف سورہ 7 آیت 23۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی بلکہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے، تو حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو کر اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے، لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دی۔ اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم اللہ رب العزت سے دعا کی، جس کا پورا ذکر سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 میں ملتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان حضرت یونس علیہ السلام کے کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3505۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے مانگی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں یا میں قصوروار ہوں۔ سورہ 21 آیت 87۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو بھی جنتی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6306۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سید الاستغفار معافی مانگنے کا بہترین طریقہ یا بہترین دعا کیا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، جس کے معنی یہ ہیں، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے موافق۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی بدکاریوں سے اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تو میرے گناہ بخش دے، پس تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین پیروی یعنی مثال ہے۔ انہوں نے اپنی مشرک قوم سے بت پرستی سے بیزاری ظاہر کی اور کہا کہ جب تک تم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ظاہر ہوگی۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا صرف ایک وعدے کی بنا پر تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ کفر پر ہی قائم ہے تو آپ نے ان سے دوری اختیار کر لی، اور یہ دعا اسی جگہ اپنے پورے واقعے کے ساتھ سورہ الممتحنہ سورہ نمبر 60 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مان دعا۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف نہ ہے۔ سورہ 60 آیت 4۔ قرآن مجید میں ہمیں ایک اور بہت ہی بہترین دعا ملتی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ 2 آیت 160، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ جو توبہ کریں اور صبریں، اصلاح کریں اور ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمیں سب سے پہلے توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنی اور اپنے گناہوں پر صبرنا بھی ہوگا، یعنی پھر ہمیں وہ گناہ کوشش کرنی ہے کہ نہ ہو سکتا ہے ہم سے وہ گناہ دوبارہ ہو، لیکن ہمیں پھر توبہ کرنی ہے اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ بار بار جان بوجھ کر گناہ کرنا اور توبہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے، اور خاص طور سے اگر ہم کسی بہت بڑے گناہ میں ہیں جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جیسے کفر میں یا شرک میں یا زنا کاری بدکاری میں یا شراب اور نشے اور جوئے میں یا چوری میں یا جھوٹ بولنے میں، تو ہمیں اس گناہ کو ہر قیمت پر ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ موت انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں صحیح احادیث سے کچھ اور دعائیں ملتی ہیں جن کو ہم مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی و درگزر کو پسند کرتا ہے تو تو مجھ کو معاف فرما دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3850۔ یہ وہی دعا ہے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو یہی دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک اور جگہ صحیح حدیث الادب المفرد حدیث نمبر 706 میں ایک بہت پیاری دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی من عندک مغفرۃ انک انت الغفور الرحیم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے کوئی دعا سکھائیے جسے میں اپنی نماز میں استعمال کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، صرف آپ ہی غلط کاموں کو معاف کرتے ہیں، براہ راست اپنی طرف سے معافی کے ساتھ مجھے معاف فرما، تو ہمیشہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ روزی، آمدنی اور کمائی میں برکت کے لیے دعا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 850 میں ہمیں ایک بہت ہی پیاری دعا ملتی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا کرتے تھے، یعنی نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا کرتے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے شفا دے اور مجھے رزق۔ قرآن مجید میں سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 19 میں ہمیں ایک بہت پیاری دعا ملتی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے چاہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت و عزت والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، مطلب بے شمار احسانات کرتا ہے اور اسی کے احسانات اور دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہے، حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا، جسے چاہتا ہے اپنے حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے اور وسعت عیش عطا فرماتا ہے تاکہ بندے اپنے اصلی رب کو پہچانے اور اس کی پاکی بولیں اور اس کا شکر کریں، بے شک وہ ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ ہماری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص اور مخلص حضرات کو کہا جاتا ہے، اللہ عز و جل نے ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول
رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات ڈالی جس پر حواری ایمان لے آئے۔ پھر حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے نعمتوں سے بھرپور دسترخوان اتارے گا، یعنی ہماری دعا قبول فرمائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ عز و جل سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو جائے، یعنی تمام امتوں جس میں ہم بھی شامل ہیں سوال کرنے میں یعنی کچھ مانگنے سے پہلے اللہ عز و جل سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جن سے تردد کا شبہ گزرتا ہو، مثلا طور پر جیسے کوئی حرام چیز مانگ، پہلے بنا نکاح کے زنا کرنا، پھر اسے پیار کا نام دے کر محبت مانگنا، یہ نہایت ہی شرمناک بات ہے اور اللہ کا غضب بلانے والی بات۔ بہتر یہ ہے کہ کسی نیک انسان سے نکاح کیا جائے، نہ کہ دولت مند کے لالچ میں نکاح نہ کر کے بدکاری کی جائے۔ اس کا پورا ذکر قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں سورہ نمبر 5 میں ملتا ہے۔ تو آئیے وہ دعا دیکھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سورہ المائدہ سورہ 5 آیا 114۔ اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس آیت میں طلاق اور عورت سے رجوع کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب صحیح طریقے کے مطابق طلاق دی جانے والی عورتیں اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو مردوں کو اختیار ہے کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھا سلوک کرتے ہوئے رجوع کر لیں، یعنی طلاق نہ دیں اور محبت سے واپس اپنا لیں اور دل میں دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ نہ کریں۔ لیکن اگر تمام کوششوں کے بعد بھی ان کے ساتھ خوبی اور اچھائی سے بسر کر سکنے کی امید نہ ہو تو ان کے حق جیسے مہر وغیرہ ادا کر کے ان سے جدائی اختیار کر لے اور انہیں اس طرح نقصان نہ پہنچائے کہ عدت کے آخر میں رجوع کر کے پھر طلاق دے دے، یوں ان کی عدت دراز کر کے انہیں پریشانی میں ڈالے، جو بہت ہی غلط بات ہے۔ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے اور اس میں حق کو قائم کرنے والا اور اس میں حق کو قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ اپنی کوئی فاسد غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور عورت کو رہائش گاہ یعنی گھر سے نہ نکالے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ ایسے انسان کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا جس سے وہ دنیا اور آخرت کے غموں سے خلاصہ پائے گا اور ہر چیز اور ہر تنگی و پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اس کا پورا ذکر سورہ الطلاق سورہ 65 آیات 2 سے 3 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورت۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سورہ الطلاق سورہ 65 آیات 2 سے 3۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافرت ہے۔ یہ شہر فرعون کی سلطنت کے حدود سے باہر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہجرت کی تو اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ، نہ توشہ یعنی کھانے کی کوئی چیز ساتھ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے علیحدہ یعنی تھوڑی دوری پر دوسری طرف 2 عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پی کر وہاں سے فارغ ہو جائیں۔ کنویں سے پانی کھینچنا ان کے لیے ممکن نہ تھا اور اسے مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا اور وہیں دوسرا کنواں جو اس کے قریب تھا
تھا اور ایک بہت بھاری پتھر اس پر رکھا ہوا تھا جسے بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے، آپ نے تنہا ہی اسے ہٹا دیا اور ان خواتینوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، جس کے باوجود جس کی وجہ سے بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کی۔ اس کا پورا ذکر سورہ القصص سورہ نمبر 28 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا جو بے حد سختی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ سے مانگا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس خیر کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ سورہ القصص سورہ 28 آیت 24۔ صحت اور بیماری سے شفا کے لیے دعا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، صورت کا حسن بھی، اولاد کی کثرت اور مال کی وسعت بھی عطا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر مر گئی۔ تمام جانور جس میں ہزارہ اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے اور فرماتے تھے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک تب زخم سے بھر گیا۔ اس وقت کے جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہی کسی دیوتا یا کسی بھگوان کا ان کو اثر ہو گیا ہے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ آپ کی زوجہ محترمہ یعنی بی بی رحمت بنت افرائم نے نہ چھوڑا اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت سالہ سال رہی۔ آخرکار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ اس کا پورا ذکر سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 میں ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ وہ دعا جو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی اور جسے اللہ نے فوراً ہی قبول کیا اور ان کی ساری آل اولاد، ان کی سارے کھیتی، ان کے سارے مویشی سب انہیں واپس اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیے، وہ دعا کون سی ہے؟ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ قرآن سورہ 21 آیت 83۔ بچوں